رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج دا ایک خالص تبلیغی اور اصلاحی پروگرام حضرت مولانا برادری مکرم حافظ گلزار صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دی جماعت دی سرپرستی دے اندر جاری و ساری ہے۔ میرے تو قبل جید علماء کرام نے بہترین عنوانات تے خطابات فرمائے نے۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تواڈی کیفیت اداسی ویکھ کے میرا دل نہیں کرتا کہ میں مزید تانوں کسی امتحان دے اندر مبتلا کراں۔ تقریر سنان دی بجائے لوری دین نوں جی کرتا ہے۔ کی خیال ہے؟ باقی تواڈے واسطے انشاءاللہ خوشخبری بھی ہے جو آپ صاحب نے سنائی ہے۔ میرے بیان تو بعد انشاءاللہ خاطر تواضع بھی ہوئے گی، کوئی تھوڑا جا ٹائم مزید کڈو اور دیواراں اور گڈے گوٹے چھڈو تاکہ میں چند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کر سکاں۔ اساں انسان اللہ دے بندے جتنے بھی صبح تو لے کے شام تک اور شام تو لے کے پھر صبح تک جتنے بھی امور معاملات کام سر انجام دینے ہیں، جتنے کام بھی اسی کرنے ہیں نا، او دا تعلق دو چیزاں نال ہوندا ہے، یا معاملات دے نال یا عبادات دے نال۔ انسان صبح اٹھیا، اس نے وضو کیتا، نماز پڑھی، یہ کیا ہے؟ بولو، عبادت۔ اس تو بعد دوسرا کام بہرحال مختلف نے، کوئی ڈیرے تے چلا گیا، اس نے اپنے جانوراں پٹھے پائے، یہ کیا ہے؟ معاملہ۔ دودھ نکالیا، گھر لے کے آیا، بچیاں نو کھوایا پیایا، یہ کیا ہے؟ معاملہ۔ اگر ملازم ہے تو ڈیوٹی تے چلا گیا، یہ کیا ہے؟ معاملہ۔ پھر اذان ہو گئی، ظہر دا ٹائم ہو گیا، اس نے وضو کیتا، کیا ہے؟ عبادت۔ ظہر پڑھی، عبادت۔ ظہر تو بعد کھانا کھادا، معاملہ۔ بہرحال الگ تفصیل انسان جو کچھ کرتا ہے یہ تعلق دو چیزاں دے نال ہے، ایک دا نام ہے معاملہ اور دوسرا ہے عبادت۔ معاملات اور عبادات۔ اس میری گفتگو تے تھوڑی تواڈی توجہ بھی چاہیے، شاید کوئی نواں ہی عنوان ہوئے، اس واسطے غور دی ضرورت ہے۔ ان دونوں چیزاں دے اندر شریعت مطہرہ دا ضابطہ بھی مختلف ہے۔ جدوں معاملے دی بات ہے، شریعت دا اصول اور ضابطہ الگ، عبادت دا معاملہ اور عبادت دا چیپٹر، عبادت دا عنوان ہے تو شریعت دا مزاج اور اصول الگ۔ وہ کس طرح؟ ایک قدم آگے بڑھو۔ جو معاملات نے انسان دے، کھانا پینا، پہننا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، تمام چیزاں، ان معاملات کے اندر ہر چیز جائز ہے،
ہر معاملہ جائز ہے. مثلا تو صبح ناشتہ کیتا, کوئی بندہ پاپے کھائے, جائز ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی پراٹھا کھائے, وہ بھی جائز ہے. شریعت نے پابند نہیں کیتا بھی تسا صبح پراٹھا کھانا ہے یا خشک روٹی کھانی ہے, تسی اس تو علاوہ کوئی بیکری آئٹم نہیں کھا سکتے. شریعت نے پابند نہیں کیتا. تو یہ جو معاملات نے, ان معاملات دے اندر ہر چیز حلال ہے اور جائز ہے, سوائے ان چیزاں دے جنہوں حرام محمد مصطفیٰ نے کیتا صلی اللہ علیہ وسلم. سوائے ان چیزاں دے جنہوں منع شریعت مصطفیٰ نے کر دیتا. اس تو علاوہ ہر چیز حلال. قرآن کریم دا ایک مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو, اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات و ذات ہے, خلق لکم ما فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین چ ہے اللہ نے وہ تواڈے واسطے پیدا فرمایا ہے. جو کچھ زمین چ ہے, اس کا مطلب کہ جو کچھ زمین پیدا کرتی ہے, جو کچھ زمین چو خوراک اور پیداوار انسان واسطے حاصل ہو رہی ہے, وہ سب کچھ حلال ہے, الا یہ کہ وہ چیز جس نو شریعت حرام کرے گی, او دا نام لے کے شریعت حرام کرے. دوسرا مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. فرمایا کہ تو انو کیا ہو گیا ہے, وہ چیز کیوں نہیں کھاندے جس تے اللہ دا نام لیا گیا. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, جبکہ جو چیز اللہ نے حرام کیتی ہے وہ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد دے ذریعے تو انو بیان فرما دیتی ہے. توجہ ہے؟ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ ہر چیز حلال ہے, جس تے اللہ دا نام لیا گیا وہ حلال ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, جو حرام ہے اس کی تفصیل اللہ نے بیان کر دی ہے. حرام اس دے پیغمبر نے بیان فرما دیتا ہے, اور کھانے پینے دے معاملات دے اندر جو چیز مصطفیٰ نے حرام بیان نہیں کیتی وہ حرام نہیں, وہ حلال ہے. مثلا بھینس حلال, بکری حلال. لیکن اگر کوئی شخص آکے کہ بکری حلال ہے لیکن اوجری یہ مکروہ ہے, تو سوال کیا ہے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, حرام چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اوجری حرام ہے یا مکروہ ہے تو دلیل لائیں, محمد کی حدیث لائیں, پیغمبر کا فرمان لائیں. اگر کوئی شخص کہے کہ جانور کٹا ہے, بچڑا ہے, بکری ہے, جو بھی ہے یہ حلال ہے, لیکن اس کے اندر ایک ہڈی ہے جو مکروہ ہوندی ہے, پتہ ہے ایک ہڈی حلال جانور حرام یا مکروہ ہڈی پتہ نہیں کتوں نکل آئی. آپ اسے کیا کہیں گے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تَأْكُلُوا, کیا ہو گیا ہے کہ جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ نہیں کھانا, جبکہ جو جو جگہ حرام ہیں قد فصلا, اللہ نے محمد کے ذریعے بیان کر دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا میں دعویٰ کرنا کہ ایک حلال جانور دے اندر دو چیزاں حرام نے, کیڑیاں کیڑیاں؟ خون, ماشاءاللہ شاباش, خون. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ایک جانور غلاظت وہ تو حرام ہے, ایک جانور حلال ہے, حلال جانور دے اندر اس دا خون حرام ہے,
جانور حلال، خون حرام. حلال جانور معاملات دے اندر ہر چیز حلال الا یہ کہ جس نو شریعت حرام کرے. بھئی آپ کہہ رہے ہو خون حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل دینی پڑے گی. دلیل دیں گے تو خون حرام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. دلیل کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم. جو جانور خود بخود مر جائے حرام، حلال کرتے ہوئے جانور کا جو خون نکل آئے وہ حرام. ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلا وہ کیا ہو گیا؟ حرام. کیا مطلب؟ معاملات دے اندر، کھانے پینے دے اندر ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ جس کو محمد مصطفیٰ کی شریعت واضح کر دے کہ یہ حرام ہے. لباس ہے، نیلا پہنو، سفید پہنو، سرخ پہنو، جو مرضی پہنو، جو مرضی رنگ پہنو، جائز ہے الا یہ کہ کسی رنگ کو محمد مصطفیٰ حرام کر دیں. آپ کہہ دیں کہ اسفر سے رنگا ہوا جو ایک زرد رنگ ہوتا تھا خاص مخصوص نہیں پہننا، میرے پیغمبر نے منع کر دیا نہیں پہننا. ہر چیز حرام. آپ انگوٹھی پہنے، آپ تانبے کی پہنے، آپ لوہے کی پہنے، پلاسٹک دی پاؤ، ربڑ دی پاؤ، جو مرضی پاؤ، منع نہیں. لیکن اگر سونا پاؤ گے جائز نہیں. کیوں؟ جو حرام تھا معاملات میں میرے پیغمبر نے بیان کر دیا. حدیث مبارکہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے. امام کائنات جدو مدینے آئے تو مدینے دے لوگ قد یعبرون النخل، کھجوراں دے اندر پیوند کاری کر دے سن. نر کھجور دا پھل یا گودا لے کے مادہ کھجور دے سیپ دے اندر پا دینا، جس دی وجہ تو پیداوار دے اندر اضافہ ہو جاندہ. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو تشریف لے آئے، آپ نے مکے دے اندر چونکہ کھجوراں بھی نہیں سن، یہ منظر اور معاملہ بھی نہیں دیکھیا. میرے پیغمبر مدینے آئے، مدینے والیاں دا جدو یہ طرز عمل اور معاملہ میرے مصطفیٰ نے دیکھیا، آپ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا. اے میرے صحابہ کرام، اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہو جائے گا؟ کیا حرج ہے؟ کیا نقصان ہو جائے گا؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت، اگلا سال آیا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا کھجورا دا پھل تھوڑا ہو گیا، کم ہو گیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیتا، اے میرے صحابہ کرام، کیا وجہ ہے کہ اے سال کھجورا دا پھل تھوڑا ہو گیا ہے؟ پہلے جتنی پیداوار نہیں، پہلے جتنی فضل نہیں، پہلے جتنا پھل نہیں، کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے فرمایا، اے امام کائنات، اسا پہلے انہاں کھجورا دے اندر پیوند کاری، کلم کاری کر دے ساں، کلمہ کر دے ساں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پچھلے سال تساں فرمایا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہو جائے گا؟ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، تو آڈے اتنا بولن تو بعد اسا انہاں کھجورا دے اندر کلمہ کرنیاں روک دیتیاں. اے امام کائنات، او کلمہ نہ کیتیاں، پیوند کاری نہ کیتی، کھجوراں دا پھل تھوڑا ہو گیا. غور کیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، انما انا بشر مثلکم. اے جڑے معاملات نے، اے کاروباری امور، اے فصلان دا پھل زیادہ یا تھوڑا کرنا،
بھینساں دا دودھ زیادہ یا کم کرنا، جانور نو پھلاونا، موٹا کرنا، تازہ کرنا، تمام امور معاملات میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا انہاں معاملات دے اندر میرے صحابہ کرام، میرے یارو، میری حیثیت ایک بشر والی حیثیت ہے۔ اے میرے صحابہ کرام، ممکن ہے کسی چیز دے اندر تجربہ مینوں زیادہ ہوئے، کسی معاملے دے اندر تجربہ تانوں زیادہ ہوئے، لہذا اے فیصلے تجربے دی بنیاد تے ہویا کرن گے، لیکن اے میرے صحابہ کرام وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ عَنْ رَبِّي فَفَعَلُوا مَا أَأْمُرُكُمْ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جدو میں اللہ تبارک و تعالی دا آرڈر سناواں، جدو میں وحی دی گل کراں، جدو میں دین دے متعلق آرڈر دیواں، جدو میں عبادت دے متعلق فرمان جاری کراں، پھر میرے صحابہ کرام اوویں کرو جویں میں محمد دا آرڈر ہوئے، محمد دا حکم ہوئے، جویں میں آمینہ دلال دا فرمان آرڈر جاری ہوئی۔ لیکن جدو معاملات دا معاملہ ہوئے، کاروبار دا معاملہ ہوئے، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جدو اے فصلات باغات دا معاملہ ہوئے، پھر جویں بہتر سمجھو اوویں کرو۔ بات سمجھ آئیے؟ ہائی بریڈ کاشت کرو، دیسی کاشت کرو، ولایتی کاشت کرو، جو مرضی کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جائز ہے، ان میں وہی حرام ہوگا جسے میرے مصطفیٰ کہہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اس وقت تک باغ دی بے نہ کرو، باغ نو فروخت نہ کرو جدو تک کہ دا پھل مضبوط نہ ہو جائے۔ کھجوراں دے بارے آپ نے فرمایا جب تک کہ سرخ نہ ہو جان یا زرد نہ ہو جان، اور ایک روایت دے اندر آپ نے فرمایا کہ جدو پھل آفت اور مصیبت تو محفوظ ہو جائے پھر بے کرو۔ کیا مطلب ہے کہ باغ دی بے، امور کاشتکاری، فصل دی بڑھوتری تہاڈی مرضی ہے کرو، لیکن جو آمنہ دے لال منع فرمان گے وہ حرام ہوندا جائے گا۔ اور جدو معاملہ ہوئے گا عبادت دا، ان کاروبار دی گل چھڑیے، عبادت دی طرف آئیے، جو معاملہ ہوئے گا عبادت دا، عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت ہے نا، نماز بولو عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ عبادت، حج عبادت، ذکر عبادت، عید۔ سوچ لو تو تھوڑی دیر بعد ایک تریجی بنانی بھی ہے۔ عید کیا ہے؟ عبادت۔ تو جدو معاملہ عبادات کا ہوئے گا، ہر ایک عبادت منع ہے، صرف وہی عبادت جائز ہے جس کی اجازت محمد مصطفیٰ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاروبار دا معاملہ الگ، عبادات دا معاملہ الگ۔ معاملات میں ہر چیز قاعدہ سن لیجئے، قانون سن لیجئے، ضابطہ سن لیجئے۔ ایک شخص بدعت کر رہے، عبادت کر رہے، آپ کہتے ہو بھائی آپ یہ عبادت کر رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے تسی بھی تے سفید سوٹ دے اوتے جناب لال کڑھائی کرائیے، دلیل کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبادت الگ ہے، معاملہ الگ ہے، عبادت الگ ہے، لباس کا معاملہ الگ ہے، عبادت الگ ہے، کھانے پینے کا معاملہ الگ ہے۔ معاملات میں ہر چیز حلال ہے، حرام وہ ہوگا جسے مصطفیٰ بیان کریں گے۔ عبادات میں ہر عبادت منع ہے، صرف وہی عبادت مشروع ہے، وہی عبادت عبادت ہے، وہی عبادت جائز ہے جس کو محمد مصطفیٰ اجازت دیں گے، کر کے دکھائیں گے، بیان کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے غور کیجئے، پہلی حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماندیاں نے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا غادا ما لیس منہ فہو رد۔ اے دنیا کائنات دے لوگو، جس بندے نے ساڑھے اس دین دے معاملے دے اندر
کوئی نواں کم گھڑن دی ایجاد کرن دی بناون دی کوشش کیتی فرمایا فہو ردن ادو عمل مردود ہے عمل باطل ہے عمل ضائع ہے عمل بدعت ہے فرمایا عمل وہی جائز ہے جس کی اجازت میرے پیارے پیغمبر دی طرف ہوئے گی کیونکہ اللہ مالک کائنات قرآن اعلان کر رہی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم فرمایا اے کائنات دے لوگو اے ایمان والیو میرے پیغمبر تو آگے قدم پیشی کرن دی کوشش نہ کرو میرے پیغمبر تو آگے بڑھن دی کوشش نہ کرو میرے پیغمبر تو آگے اپنے قدم نہ بڑھاؤ آگے نہ بڑھو میرے پیارے پیغمبر تو اور مالک کائنات نے فرمایا واتقوا اللہ جدو میرے پیغمبر تو آگے بڑھنے دی کوشش کرو گے اللہ تبارک و تعالی تو ڈر جانا کیوں مالک کائنات تو ڈرن دا مطلب کیا ہے اے کائنات دے لوگو جدو میرے پیارے پیغمبر تو آگے بڑھ کے میرے پیغمبر تو آگے بڑھ کے کسی عمل نو عبادت بنان دی کوشش کرو گے خالق کائنات اس بدعت دے نتیجے دے اندر تیرے سابقہ تمام اعمال تباہ و برباد فرما دے گا اس واسطے فرمایا واتقوا اللہ اے دنیا جہان دے لوگو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے نہ بڑھو عرب زبان دے اندر محاورہ کہاوت فلان یقدم بین یدی فلان بندہ اپنے آقا یا سردار تے اگے قدم پیشی کر دے کیا مطلب ہے کہ ایدا مطلب ہے کہ او دے فیصلے دا انتظار نہیں کردا اپنا آرڈر جاری کر دیندا ہے اس کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتا اپنا حکم جاری کر دیتے آرڈر جاری کر دیتے رب نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اے دنیا جہان کے لوگوں انتظار کرنا میرے پیغمبر کا انتظار کرنا نبی کی ادا کا انتظار کرنا پیغمبر کے فرمان کا انتظار کرنا پیغمبر کے قول کا انتظار کرنا پیغمبر کے فعل کا انتظار کرنا پیغمبر کے عمل کا میرے پیغمبر سے پہلے اگر کوئی شخص کسی چیز کو عبادت بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ میرے نبی سے آگے قدم بڑھا رہا ہے اور جو پیغمبر کے آگے قدم بڑھا رہا ہے فرمایا واتقوا اللہ اسے رب سے ڈرنا چاہیے واتقوا اللہ اللہ تو ڈر جائے وہ بندہ جڑا میرے مصطفیٰ تو آگے قدم پیشی کر رہے ہیں ایک چیز نو میرے مصطفیٰ نے دین آکھیا نہیں عبادت آکھیا نہیں لیکن کوئی بندہ عبادت بنا کے بیٹھے امام مالک رحمت اللہ علیہ دا فرمان سنیے آپ نے فرمایا من احدث فقد خان الرسالہ جس بندے نے دین کے اندر کوئی بدعت بنائی بدعت گھڑی بدعت ایجاد کی تھی گویا اس شخص نے بہتان لگایا کہ محمد مصطفیٰ نے رسالت پہنچان دے اندر خیانت کی تھی خیانت کی تھی کیا مطلب اجر اور ثواب تے وہی چیز ہے نا جیڑی میرے مصطفیٰ بیان کریں گے جو پیغمبر بیان کریں گے نیکی تو وہ ہوگی تو انہوں گال سمجھ نہیں آ رہی میں مزید سمجھانا مثلا میرے دائیں بائیں علماء کرام موجود نے اگر تو آڑے جو کوئی بندہ آکھے کہ جو نیکی جو عمل امام کائنات کرن گے او عمل بھی ثواب ہے اور جڑا عمل سانو ساڑے استاد محترم حافظ گلزار صاحب اگر بیان کرن یا دین لیکن پیغمبر نے نہ دیتا ہوئے وہ بھی اجر اور ثواب ہے ذرا دسو پیغمبر دے درمیان اور حافظ صاحب دے درمیان تو سا فرق کی کیتا ہے ایک وظیفہ اگر محمد مصطفیٰ دیں تو وہ بھی پڑھنا ثواب اور ایک وظیفہ اگر آج کا کوئی عالم بنا کے دے دے وہ بھی ثواب آپ نے فرق کیا کی ہے اگر میرا پیغمبر 2 عیدیں دے کے جائے انہیں بھی منانا ثواب اور 30-40 سال پہلے برے صغیر کے مولوی 12 ربیع الاول کے دن کو عید کا دن قرار دے کر جشن شروع کر دیں آپ کہیں یہ بھی عبادت ہے یہ بھی ثواب ہے یہ بھی عید ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس امتی کے درمیان اور نبی کے درمیان آپ نے فرق کیا کی ہے پھر پیغمبر کے درمیان اور امت کے درمیان فرق کیا ہے
اگر دونوں کا عمل ہی ثواب ہے، دونوں کا عمل ہی اجر ہے، دونوں کا عمل ہی نیکی ہے، دونوں کا عمل ہی عبادت ہے، دونوں میں فرق کیا کیا آپ نے؟ حضرات فرق کرنا پڑے گا، اور وہ فرق صرف اہل الحدیث نے کیا، اور کیا کیا؟ اعلان کیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی بندہ میرے پیغمبر کی ادا کے علاوہ، پیغمبر کی وفا کے علاوہ، پیغمبر کے قول کے علاوہ، پیغمبر کے فعل کے علاوہ، پیغمبر کے فرمان کے علاوہ، پیغمبر کی ادا کے علاوہ، پیغمبر کے اشارے کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو عبادت کہے گا، پوری کائنات اسے قبول کر لے، زمین پہ اہل الحدیث قبول نہیں کریں گے، عرش بری پہ میرا رب قبول نہیں کرے گا۔ اللہ دے ہاں قبول اوئی عبادت ہے جس تے مہر مصطفیٰ ہوئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عبادت، آپ دا فعل حیثیت کیا ہے؟ سنیے، جو پیغمبر نے کیا وہ کرنا سنت، کرنا ضروری۔ جو پیغمبر نے کیا وہ کرنا، اچھی بولو، ضروری۔ جس سے پیغمبر نے منع کیا، جس عبادت سے پیغمبر نے منع کیا، اس کو حرام سمجھنا، او بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب انسان اپنے رب دے حالت سجدے دے اندر ہوتا ہے تو سجدہ عبادت ہے، اور اس کرنا بھی ضروری ہے۔ رب دے سامنے عبادت ہے نا سجدہ۔ جو پیغمبر نے فرمایا، جو کہا وہ کرنا ضروری، اور جس سے پیغمبر نے منع کیا اس کو حرام سمجھنا بھی ضروری۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے علاوہ کسی نو سجدہ جائز نہیں، رب دے سوا مخلوق نو سجدہ حرام سمجھنا بھی ضروری۔ جو پیغمبر نے کہا وہ کرنا ضروری، جو پیغمبر نے منع کیا حرام کرنا ضروری، اور جو میرے پیغمبر نے کہا بھی نہیں اور حرام بھی نہیں کیا، منع بھی نہیں کیا، کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ عبادت ہے لیکن پیغمبر نے اسے چھوڑ دیا، اسے چھوڑنا بھی ضروری۔ آئیے غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ دے اندر کسے معاملے دے اندر میرے پیغمبر نے کوئی رخصت عطا فرمائی، چھٹی عطا فرمائی، جس طرح مسافر نو روزے دی چھٹی ہے، نماز قصر کرن دی رخصت ہے، اگر جراباں یا موزے پائے نے تو تیمم یا مسح اس دی رخصت ہے، مسح کرن دی۔ انہی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے دے اندر آپ نے رخصت عطا فرمائی تو ہویا کیا؟ فَقَرِيَ بَعْضُ النَّاسِ، بعض لوگوں نے اس چھٹی نو نا پسند سمجھیا، کہنے لگی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رخصت عطا فرمائی ہے، ایک چھٹی عطا فرمائی ہے، لیکن اسا اس چھٹی یا رخصت تے عمل نہیں کرنا چاہندے، اسا تے عظیمت تے عمل کرنا چاہنے ہو، عمل کرنا چاہنے آپ جڑا عمل پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے، امام کائنات دی رخصت یا چھٹی تے عمل نہیں کرنا چاہندے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جدو علم ہویا، آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے برا جمان ہوئے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت دے لوگو، کتنا عجیب معاملہ ہے جڑا میں نو بعض لوگاں دی طرف پہنچی ہے، میں ایک چیز دے اندر رخصت یا چھٹی عطا فرمائی ہے، لیکن میرے صحابہ کرام جو بعض لوگ انہوں نے اس چھٹی نو نا پسند کیتا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے، اے میرے صحابہ کرام سنو، جڑا بندہ اس چھٹی تے عمل نہیں کرنا چاہندا او سمجھ دائے کہ میں محمد مصطفیٰ نالوں بھی زیادہ رب تو ڈرنے والا۔ لوگو سنو، فَإِنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ، رب ذوالجلال دی قسم ہے، میں محمد تواڈے سارے نالوں زیادہ اپنے رب تو ڈرنے والا ہاں۔ اس واسطے میں محمد مصطفیٰ جدو عظیمت دے اس تے بھی عمل کرو، جدو فرض دے تے بھی عمل کرو، جدو میں محمد مصطفیٰ کسی کا
کام تو روکا تو رک جایا کرو، اور جدو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام چھوڑ دیاں جڑا میں چھوڑ دیاں او کریا نہ کرو جڑا میں چھوڑ دیاں، کیونکہ مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے کائنات دے لوگوں، میرے پیغمبر تو آگے بڑھنے دی کوشش نہ کرو، پیغمبر تو آگے قدم نہ بڑھاؤ، جس کام نو دین، جس عمل نو دین میرے پیغمبر نے آکھیا نہیں انہوں دین مت سمجھو۔ اگر کوئی ایسا کام دین سمجھو گے جو میرے پیغمبر نے دین بنایا نہیں، دین بتلایا نہیں، دین سمجھایا نہیں، اے دنیا جہان دے لوگوں اپنے اعمال تباہ و برباد کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ آئیے غور کیجیے، آج لوگ کوئی جناب کوفے جو وظیفہ نکل آیا، کوئی اجمیر جو وظیفہ نکل آیا، کوئی بغداد جو ذکر نکل آیا، کوئی بریلی جو درود نکل آیا، کوئی جناب انڈیا جو عید نکل آئی، کوئی کی تو جمعرات نکل آئی، کوئی شب جمعہ نکل آئی، کی تو کلخانی نکل آئی، کی تو 40واں آ گیا، کی تو جناب والا عاشور محرم میرے پیغمبر نے روزہ رکھیا، لیکن ایتھے حلوے آ گئے، نظر اللہ نیاز حسین آ گئی، کتے رجب دے کونڈے آ گئے۔ آئیے غور کیجئے، دنیا دے اندر کیا کسی نے اتھارٹی یا اختیار ہے کہ وہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو آگے بڑھ کے جناب کسی وظیفے نو ثواب آ کے، کسی نماز نو عبادت آ کے، کسی دن دے روزے نو ثواب آ کے، کسی جناب تیسری عید نو عید مشروع کرے؟ کیا میرے پیغمبر تو علاوہ دنیا دے اندر کسی نے اتھارٹی اور اختیار ہے یا نہیں ہے؟ آئیے غور کیجئے، میرے پیارے پیغمبر دے صحابہ دا طرز عمل، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر موجود نے، دمشق دا علاقے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے کہنے لگے کتے نے جناب عبداللہ بن مسعود؟ لوگ ہی کہنے لگے حالے تک کہ عبداللہ بن مسعود اپنے گھروں باہر نہیں نکلے، حالے تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر موجود نہیں، اساں دروازے تے انتظار کر رہے ہیں جدو جناب عبداللہ بن مسعود آن گے، انہاں دی زیارت کران گے، انہاں دے نال مل کے مسجد دے اندر جاواں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیٹھ گئے جناب عبداللہ بن مسعود دی انتظار دے اندر۔ اہل الحدیث غور کیجئے، توجہ کیجئے، میرے دیگر بھائی کسی بھی مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھنے والے، درد دل دے نال دعوت دینا چاہنا، میرے پیارے عبداللہ بن مسعود نکلے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عبداللہ بن مسعود، دمشق دی جامع مسجد دے اندر جو ہو رہا ہے تو سب ویکھیا ہے یا نہیں ویکھیا؟ جناب ابن مسعود نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے، اے عبداللہ بن مسعود، کام چنگئی ہو رہا ہے، خیر دئی ہو رہا ہے، اے عبداللہ ابن مسعود، کوئی گناہ نہیں ہو رہا، کوئی غلطی نہیں ہو رہی، البتہ نیکی دا کام ہو رہا ہے، لیکن ہو بڑا نواں کام رہا ہے، میں اس تو پہلے ویکھیا کوئی نہیں۔ لوگوں توجہ کیجئے، جناب عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کی ہو رہا ہے کہ لگا میں ویکھیا ٹولیاں دے اندر لوگ تقسیم نے، ٹولیاں دے اندر بندے بیٹھے ہوئے نے، درمیان دے اندر انہاں دا ایک لیڈر بنیا ہویا، ایک رہبر بنیا ہویا، ایک رہنما بنیا ہویا، درمیان دے اندر بیٹھے، ایویں لوگ گروپاں دے اندر ٹولیاں دے اندر بیٹھے ہوئے، اے جناب انہاں دا لیڈر آندا ہے پڑھو 100 واری سبحان اللہ، وہ پڑھدے نے گتھلیاں تے سبحان اللہ، وہ آندے انہاں دے اگے کنکریاں پئیاں نے، کنکریاں دے اوتے 100 واری سبحان اللہ پڑھدے نے، پھر لیڈر آندا ہے پڑھو 100 واری اللہ اکبر، وہ کنکریاں دے اوتے 100 واری اللہ اکبر پڑھدے نے، پھر لیڈر کہندے پڑھو الحمدللہ 100 واری، وہ کنکریاں تے 100 وار الحمدللہ پڑھدے نے۔ اے جناب عبداللہ بن مسعود، کم ہو رہا ہے تے کتے ہو رہا؟ کتے ہو رہا ہے؟ میں قربان تہاڈی نیند تے سلام پیش کرنا تہاڈی عظمت نو، ایویں تے نہیں فلسطین چ جنگ لگی ہوئی، جدو امت دی نیند دا عالم ہے تے مسلمان کٹیون کیوں ہونا؟ دمشق دی جامع مسجد کتے ہو رہا ہے؟ میں پھر بھی پوچھنا ہے تے اگے دسنا نہیں، اس واسطے پھر سنو، دمشق دی جامع مسجد، مسجد جامع اور دمشق دے اندر اتھے ہو رہے عمل، صحابہ کرام دا دور ہے۔ فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود نے ہن سنیے، سیدنا ابو موسیٰ کہنے لگے، اے ابن مسعود، میرے ذہن کے مطابق جو میں نے دیکھا، جو میں نے غور کیا، برائی نہیں ہو رہی، گناہ نہیں ہو رہا، جرم نہیں ہو رہا، میرے حساب سے کام اچھا ہو رہا ہے، یعنی ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ذکر، لیکن طریقہ جدید ہے،
ذکر ہو رہا ہے لیکن طریقہ اچھی بولو جدید ہے. ذکر ہو رہا ہے رب دا, اللہ اکبر کلمہ پیغمبر نے بتایا, الحمدللہ جملہ نبی نے بتایا, سبحان اللہ یہ کلمہ بھی میرے پیغمبر نے بتایا. یہ ذکر جتنا بھی ہو رہا ہے یہ بتانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جڑا طریقہ ہے طریقہ جدید ہے, طریقہ خود ساختہ ہے, طریقہ پیغمبر دا بتلایا ہویا نہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اے ابو موسیٰ شری افلا منعتہم, تو سونا نو روکیا کیوں نہیں, منع کیوں نہیں کیتا, منع کیوں نہیں کیتا؟ جناب ابو موسیٰ فرمانے لگے اے عبداللہ بن مسعود انتظار امرک, تسی میرے تو سینئر ہو, تسی میرے تو بڑے ہو, تو آڈے قول دا انتظار سی. سیدنا ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے جناب عبداللہ ابن مسعود اکھا تو نبینا ہو چکے, فرمان دینے لے چلو میں نے مسجد دمشق دے اندر, جامع مسجد دے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود نو بازو تو پکڑ کے مسجد دمشق دے اندر لے آیا گیا. دروازے تے کھڑے ہو گئے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو. غور کیجئے, خود ساختہ وظیفے بنانے والوں, خود ساختہ چلے لگانے والوں, خود ساختہ روزے بنانے والوں, خود ساختہ جمعرات بنانے والوں, خود ساختہ کلخانیات 40ویں بنانے والوں, خود ساختہ عیداں بنانے والوں, خود ساختہ رجب دے کنڈے بنانے والوں, اور خود ساختہ تیجے دن گٹھلیاں رکھ کے پڑھنے والوں. سنو, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق دی جامع مسجد دے دروازے تے کھڑے ہو گئے تے کہنے لگے اوے اللہ دے او بندے ہو, حالے تے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے استعمال شدہ برتن موجود نے, میرے پیغمبر دے استعمال والے برتن حالے ٹوٹے نہیں, تسی پہلو ہی بدعت ایجاد کر لئی. او اللہ دے او بندے ہو, جن کپڑیاں دے اندر میرے پیغمبر نے وفات پائی ہے او کپڑے ہرے پرانے نہیں ہوئے, کپڑے موجود نے, کپڑے پھٹے نہیں, تے تسی اتنی جلدی بدعت اختیار کر لیں. حالے تک محمد مصطفیٰ دے صحابہ پیغمبر دی جماعت تو آڈے اندر موجود ہے, لیکن تسا اتنی جلدی بدعت ایجاد کر لئیے, اللہ تو ڈرے نہیں, بدعت ایجاد کرن لگیا. غور کیجئے کو بندے جڑے ذکر کرنے والے وظیفے کرنے والے کیا کہنے لگے جناب عبداللہ بن مسعود ما اردنا الا الخیر, فرمایا اے ابن مسعود ہماری نیت تو اچھی تھی. توجہ ہے, اے ساریاں گلاں دا جواب نہیں مل رہا. ایک ہی صحابی دی اثر چوں کہ آج کوئی بندہ بدعت اختیار کر دے, کہندے جی ہماری نیت تو ٹھیک ہے, یہ بدعت حسنہ ہے, نیت تو اچھی ہے, بدعت بدعت ہی ہوتی ہے, بدعت میں کوئی حسنہ نہیں ہوتا. اللہ مالک کائنات نے کہ پیغمبر نے فرمایا کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت کو ایجاد کرنے والا چاہے مولوی ہو, امام ہو یا عام بندہ ہو, بدعت بدعت ہی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. کہنے لگے ہے ابن مسعود ہم تو ذکر کر رہے ہیں, ہم تو اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ اکبر کر رہے ہیں, سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, ما اردنا الا الخیر, ہمارا تو ارادہ خیر کا ارادہ ہے, اچھائی کا ارادہ ہے, ہماری نیت اچھی ہے, ہم کوئی برا کام تھوڑی کر رہے ہیں. ہر بدعتی کا یہی جواب ہوتا ہے. کہتے ہیں جی تسی آندے ہو کھانا رکھ کے اتے قرآن پڑھ دے ہو, ختم دین دے ہو, قرآن ہی پڑھ دینے نا جی, کوئی گانا تا نہیں گاندے, قرآن ہی پڑھ دینے, کوئی گالم گلوچ تو نہیں کرتے, یہ بھی ذکر ہی کر رہے ہیں, کوئی گالیاں تو نہیں نکال رہے. دمشق کی جامع مسجد ہے. لیکن صحابی کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ابھی تو اللہ کے پیغمبر کے کپڑے وہ موجود ہیں, پھٹے نہیں, اور تم نے اتنی جلدی بدعت نکال لی ہے. وہ کہتے ہیں ما اردنا الا الخیر, اے ابن مسعود ہماری نیت تو اچھی تھی, ارادہ تو نیک تھا,
نیت اچھی تھی. سیدنا عبداللہ بن مسعود دی بات تے غور کرنا, مسلک اہل حدیث سمجھ آ جائے. فرمایا کم من مرید للخیر لم یحسنو, کتنے بندے ایسے ہوندے نے جنہاں دی نیت ٹھیک ہوندی ہے لیکن کام ٹھیک نہیں ہوندا. نیت ٹھیک لیکن کام ٹھیک نہیں. کیوں؟ اس واسطے وہ کام محمد مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق نہیں ہوندا. یہ تعویذ لے جائیں, جا کے اسے فلاں کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دیں, ہنڈیا کے نیچے رکھ دیں, بھینس کے سینگ میں باندھ دیں, صبح جو ہے نا صبح نہار منہ اتنی بار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. میں کہتا ہوں یہ اتنی بار کی وحی آپ پہ کہاں سے آئی ہے؟ تعداد اسی وظیفے میں بیان ہو سکتی ہے جس وظیفے میں محمد مصطفیٰ بیان کریں گے. جہاں پیغمبر نے تعداد بیان نہیں کی وہاں کوئی عالم تعداد متعین نہیں کر سکتا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کم من مرید للخیر لم یحسنو, بہت سارے بندے ایسے ہوندے نے جنہاں دی نیت ٹھیک ہوندی ہے لیکن عمل ٹھیک نہیں, اچھائی تک نہیں پہنچ دے. جو کہ مالک کائنات نے قرآن کریم دے اندر ایک اور مقام تے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کئی لوگ عمل کر کر کے تھک جانے والے لیکن ٹھکانہ جہنم دی آگ ہوئے گی. کیوں آگ ہوئے گی؟ عمل تے نیک کیتے, عمل تے اچھے کیتے, اور دنیا کائنات دے لوگوں عمل ٹھیک کیتا لیکن پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں کیتا. جنہیں کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما, ایک بندہ آیا, اس نے آ کے نماز پڑھی. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے نماز تو بعد پوچھا اللہ دیا بندے کتنے سالہ تو ایویں دی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگیا 40 سال تو نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا تو 40 سال تو نماز پڑھی ہی نہیں کیونکہ تیری نماز محمد دے طریقے دے مطابق نہیں. عاملۃ ناصبہ. حضرات غور کیجئے, کم من مرید للخیر لم یحسنو, کتنے بندے ایسے ہیں ارادہ نیکی کا ہے, ارادہ ثواب کا ہے, ارادہ اجر کا ہے لیکن وہ عمل باطل ہو گیا, عمل ضائع ہو گیا, عمل نیکی نہ بن سکا. کیوں نہ بن سکا؟ صرف اس لیے کہ یہ عمل میرے پیغمبر نے کیا نہیں تھا, پیغمبر نے بتایا نہیں تھا, پیغمبر نے سمجھایا نہیں تھا, پیغمبر نے کر کے دکھایا نہیں تھا, اس لیے صحابہ نے اپنایا نہیں تھا, اس لیے وہ عمل نیکی نہ بن سکا, بدعت بن گیا, ضائع ہو گیا, رائگاں ہو گیا. حضرات گرامی آج کہتے ہیں اہل حدیث مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, نہ تم کل کرتے ہو, نہ 40واں کرتے ہو, نہ جناب قبر کے اوپر جب جنازہ ہو جاتا ہے نہ تم اس وقت دعا کرتے ہو, نہ تم جمعراتیں کرتے ہو. یہ تم نے کیا کیے؟ حضرات میں سوال کرتا ہوں, کیا میرے پیغمبر کی زندگی میں میرے پیغمبر کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا میرے پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کی زوجہ سیدہ خدیجہ فوت نہیں ہوئی تھی؟ کیا میرے پیغمبر کی زندگی میں میرے پیغمبر کی بیٹی سیدہ ام کلثوم, سیدہ رقیہ, سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہن فوت نہیں ہوئی تھی؟ کیا میرے پیغمبر کی زندگی میں میرے پیغمبر کے بیٹے حضرت عبداللہ طیب و طاہر, حضرت ابراہیم فوت نہیں ہوئے تھے؟ کیا میرے پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے صحابی حضرت عبداللہ شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا میرے پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے صحابی حضرت مصعب بن عمیر شہید نہیں ہوئے تھے؟ کیا میرے پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے چچا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت نہیں ہوئے تھے؟ کیا میرے پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت نہیں ہوئے تھے؟ اگر یہ تمام وفاتیں پیغمبر کی زندگی میں ہوئی تو مجھے بتلائیے ان شخصیات کا کل کب ہوا تھا؟ ان شخصیات کے 40ویں کب ہوئے تھے؟ ان شخصیات کی جمعراتیں کب ہوئی تھی؟ ان شخصیات کے ختم کہاں پہ دیے گئے تھے؟ بتائیں تو صحیح. اگر ہوا تو یقیناً قرآن و سنت میں موجود ہوگا, اگر قرآن و سنت میں موجود نہیں
تو اس بات کی دلیل ہے میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا، جنازہ حدیث میں موجود ہے، 4 تکبیرات حدیث میں موجود ہیں، دعائیں انداز حدیث میں موجود ہے، پیغمبر کے دفن کا انداز حدیث میں موجود ہے، قبر کا انداز حدیث میں موجود ہے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کا انداز حدیث میں موجود ہے، یہ سب کچھ حدیث میں موجود ہے، آج اہل الحدیث کے عمل میں بھی موجود ہے، لیکن وہ سب کچھ جو تیرے ہاں موجود ہے ذرا حدیث میں نکال کے تو دکھا، حدیث تو لے آ، عمل اہل الحدیث شروع کر دے گا، لاؤ تو صحیح۔ کم من مرید للخیر لم یحسنو، کتنے ہی بندے ہیں نیت اچھی ہوتی ہے عمل ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ عمل پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لیکن گروپ اور جتھے بن کے بیٹھے ہوئے لوگ رکے نہیں، پھر جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا میں نے یاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا تسی ایسے لوگاں نو پاؤ گے جڑے عبادتاں کرنگے، انہاں دیاں عبادتاں دے سامنے تساں اپنی عبادت نو معمولی سمجھو گے، او قرآن پڑھن گے انہاں دی قرات دے سامنے تساں اپنی قرات نو معمولی سمجھو گے، انہاں دی نیکیاں دے نال اپنی نیکیاں نو بالکل حقیر تے معمولی سمجھو گے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن وہی لوگ یخرجون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، دین چویں میں نکل جان گے جی میں تیر اپنی شکار چو نکل جان دے، انہاں دا دین دنال کوئی تعلق نہیں ہونا۔ میرے پیارے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اے برد وظیفے کرنے والو تے میرا حکم سمجھ کر نہ رکنے والو، میں نے امید ہے کہ تواڈے چو اکثر و بیشتر انہاں لوگاں جو ہون گے جنہاں نو میرے پیارے پیغمبر نے خارجی فرمایا سی۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اسا سیدنا علی المرتضیٰ دے نال مل کے نہروان دے اندر خارجیاں دے نال جنگ کیتی تے اے جتنے صوفی سن ذکر اذکار کرنے والے خارجیاں دے نال مل کے پیغمبر دے صحابہ تے تیر چلا رہے سن۔ کیا مطلب ہے کہ اے جڑے اے کنکریاں تے ذکر کرنے والے نے نا اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دا انجام اور موت اچھی نہیں فرمائی، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیتا اور جہاد دے نتیجے دے اندر سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل مانگیے سنت والا، نجات سنت دے اندر ہے، برکت سنت دے اندر ہے۔ جو عمل پیغمبر نے نہیں فرمایا پیغمبر نے ترک فرمایا، جڑا ترک کیتا ہے انہوں ترک کرنا، جو پیغمبر نے چھوڑیا اس نو چھوڑنا سنت نہیں سمجھ آئی، نہیں آئی نا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دا قول سنیے، اقتضاء الصراط المستقیم دے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک ایسا عمل میرے پیغمبر کے دور میں اس کا وقت بھی موجود تھا، تقاضا بھی موجود تھا، کرنے والے بھی موجود تھے، لیکن پیغمبر نے کیا نہیں، اسے ترک کر دیا، تو اسے چھوڑنا ضروری ہے، چھوڑنا سنت ہے۔ امام ابن تیمیہ، لیکن اہل الحدیث ہونا دلیل تو بغیر گال نہیں سمجھتے، دلیل سنیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آگے فرمایا کہ آپ جمعہ پڑھتے ہیں، پڑھے ہیں نا جمعہ، آج اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، جمعے دی اذان بھی پڑھ دیو، تکبیر بھی پڑھ دیو، جمعے واسطے اذان بھی ہے، تکبیر بھی ہے۔ جنازہ بھی کدے پڑھیا ہونا، جنازے تے تکبیر پڑھی ہے کدی، جنازے واسطے اذان، عید پڑھی کدی، عید واسطے اذان ہوئی ہے، تکبیر ہوئی ہے۔ اگلے سال تو کیا پروگرام ہے؟ دیکھو اذان اس واسطے ہے نا کہ لوگ جمع ہو جان، عید دے واسطے بھی تے بندے جمع کرنا ضروری ہے، مقصود ہے کہ لوگ جمع ہو جان، علت اور سبب تے اوتھے بھی موجود ہے۔ کیا خیال ہے کہ اگلے سال تو عید واسطے تکبیر اور اذان دا انتظام کیتا جائے؟ تیار ہو؟ بولو۔ اچھا او مولوی تانوں حلوہ کھوائی رکھن، پھر تسی تیار ہو جو مرضی کرن، او پوری عید بنا دین، تسی ریڈی ہو؟ ساڑی ایک عید واسطے اذان منن نو تیار نہیں، کیوں؟ بولو اس واسطے کہ ہم اہل حدیث ہیں،
ہم وہی کرتے ہیں جو پیغمبر کی حدیث کہتی ہے۔ حضرات سنیے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پیغمبر نے جمعے کے لیے اذان کہی، اذان کہنا سنت ہے، اذان کہنی پڑے گی۔ جمعے کے لیے تکبیر کہلوائی، تکبیر سنت ہے، تکبیر کہنی ہوگی۔ لیکن عیدین کے لیے میرے پیغمبر نے اذان کو بھی چھوڑا، تکبیر کو بھی چھوڑا۔ جمعے میں اذان بولی، اذان بولنا سنت، تکبیر کہی، تکبیر کہنا سنت۔ عیدین کے لیے میرے پیغمبر نے اذان چھوڑی، اذان چھوڑنا سنت، تکبیر چھوڑی تو تکبیر چھوڑنا سنت۔ ایویں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم شوال نو عید الفطر ادا فرمائی ہے، عید الفطر ادا کرنا سنت۔ 10 ذوالحجہ نو عید الاضحیٰ عطا فرمائی ہے، عید الاضحیٰ ادا کرنا سنت۔ 12 ربیع الاول نو میرے پیغمبر نے ہر عید چھڑیے، کوئی عید نہیں منائی، لہذا عید چھوڑنی اچھی بولو۔ رات دیر اس پیر دے اندر، اس ٹائم دے اندر میرے پیغمبر دی سنت دا لفظ ادا کرو گے، انشاءاللہ میرا رب عرش بری تے راضی ہو جائے گا۔ حضرات میرے پیغمبر نے یکم شوال کو عید الفطر دی ہے، عید الفطر منانا سنت۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ دی ہے، عید الاضحیٰ منانا سنت۔ میرے پیغمبر نے 12 ربیع الاول کو کوئی عید نہیں دی۔ کوئی عید پیغمبر نے نہیں دی، لہذا ہر قسم کا جشن اور عید اس 12 تاریخ کو چھوڑنی سنت۔ جس کو پیغمبر چھوڑ دے اسے چھوڑنا سنت ہے۔ صحابہ نے کیسے چھوڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفے دے طور تے ایک ریشمی قبا آئی، چادر قبا آئی، پیغمبر نے پہنی۔ امام کائنات نے قبا پہنی، کچھ ہی دیر تو بعد میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وحی طاری ہو گئی۔ وحی دی کیفیت امام کائنات تے مالک کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے وحی دی کیفیت میرے پیارے پیغمبر نے ایک قبا اتار چھوڑی، اتار کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف روانہ فرمائیے۔ حضرات جدو ایک قبا پہنچی جناب فاروق اعظم دے کول، جدو ایک قبا آئیے سیدنا فاروق اعظم دے کول، میرے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس قبا نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہویا، اٹھا کے میرے پیارے پیغمبر دے کول آئے، نبی کائنات دے سامنے روندے ہوئے، آنسو بہاندے ہوئے سیدنا عمر فاروق آئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عمر کیوں روندے ہو، اے عمر آنسو کیوں بہاندے ہو؟ فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینوں دکھ اس بات دے، رونا اس گل تے آیا ہے جیڑی چادر نو تساں چھوڑ دیتا اوہی چادر عمر واسطے منتخب کیوں فرمائیے؟ اے امام کائنات جیڑی چادر تساں نہیں پہنی، جیڑی چادر تساں چھوڑ دیتی او چادر عمر واسطے منتخب کیوں کیتی ہے؟ میں تے اس گل تے رونا وام، مینوں یاراں نے دسیا ہے، صحابہ کرام نے بیان کیتے، پیارے پیغمبر نے چادر پہنی ہے، فل فور امام کائنات نے جلدی دے نال چادر اتار دیتی، اتارن تو بعد میں عمر دی طرف روانہ کیتی ہے۔ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینوں غم اس بات دا ہے کہ میرے عمل دے اندر کیڑی کمی ہے، کیڑی کوتاہی ہے میری ذات دے اندر کہ جیڑی چیز تساں اپنے واسطے پسند نہیں کیتی او مینوں کیوں چن دیتی ہے، میرے واسطے منتخب کیوں کیتی ہے، مینوں عطا کیوں فرمائی ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے عمر فَإِنَّهُ نَهَانِي عَنْهُ جبریل، جدو میں چادر پہنی ہے، قبا پہنی ہے، میرے کل آسمانہ تو جبریل امین آئے، جبریل نے
نے آ کے منع کر دیتی, میں چادر اتار دیتی. اے عمر میں تہاڈی طرف روانہ اس واسطے کیتی ہے کہ تساں اینو بیچو, ایدی قیمت نو استعمال دے اندر لے آؤ, پہنن دی اجازت میں محمد نے تہانوں بھی نہیں دیتی. حضرات گرامی غور کیجئے, جس کام نو چھوڑیا میرے پیارے پیغمبر نے اونوں پسند نہیں کیتا پیغمبر دے یاراں نے, جس عمل نو چھوڑیا میرے مصطفیٰ نے اونوں انتخاب نہیں کیتا پیغمبر دے یاراں نے, جس چیز نو چھوڑیا میرے پیغمبر نے اس نو منتخب تے پسند نہیں کیتا نبی دے یاراں نے. آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما. میرے پیغمبر دی مجلس کے اندر ایک صحابی ہے, انہیں سونے دی انگوٹھی پائی ہوئی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سونے دی انگوٹھی ویکھی, امام کائنات نے فرمایا اے لوگوں کتنی تعجب دی بات ہے, تہاڈے کو ایک بندہ اٹھدا ہے اگ دا اگارا لیندا ہے اپنے ہاتھ دے اندر پا لیندا ہے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انج اپنا ہاتھ لمبا کیتا, آمینہ دلال نے انگوٹھی اتاری ہے, انگوٹھی پھینک دیتی. میرے پیارے پیغمبر دے صحابی جی دی انگل چوں انگوٹھی اتاری ہے, اے پیغمبر دی مجلس کے اندر بیٹھا رہا, آمینہ دلال بیٹھے رہے. کافی دیر تو بعد میرے پیارے پیغمبر چلے گئے, روانہ ہو گئے. نبی کائنات جدو چلے گئے روانہ ہو گئے, انگوٹھی پئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی امام کائنات دے اس یار نو کہن لگے اللہ دے بندیا انگوٹھی اٹھا لے, ہن تے آمینہ دلال چلے گئے نے, انگوٹھی اٹھا لو لے جاؤ اپنے گھر استعمال دے اندر لے آنا, اپنے گھر دی کسے خاتون نو پہنا دینا یا بیچ کے دی قیمت استعمال کر لینا. کہ لگے واللہ لا اخذہ ابدا وقد تراه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگیا رب ذوالجلال دی قسم جس انگوٹھی نو میرے پیغمبر نے اتار کے پھینک دیتے او انگوٹھی کدی بھی میں اٹھانا گوارا نہیں کرانگا. اے محبت ہے, اے ایمان ہے, اے مسلک ہے, اے عقیدہ ہے. حضرات گرامی یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا. حضرت عبداللہ بن عمر تشریف فرما ہے, ایک شخص آیا آ کے چھینک ماری, چھینک مار کے کہتے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, حالانکہ لفظ الحمدللہ بولنے چاہیے, والصلاة والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ پیغمبر کی حدیث سے نہیں ملتے. جناب عبداللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. کہتے ہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں, میں بھی بول سکتا ہوں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, لیکن وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے نہیں کہتا کہ اس مقام پر یہ کلمے مجھے میرے نبی نے سکھائے نہیں. حضرات آج ہم سے پوچھتے ہو, سوال کرتے ہو کہ ہم نماز شروع کرتے ہیں, نیت کرنے میں نماز دی, نماز واسطے خدا دے, 4 رکعتاں نماز فرض پیچھے سے امام دے, کہتے ہو کہ ہم نیت کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نیت کے یہ الفاظ مجھے میرے محبوب نے سکھلائے نہیں. ہم سے سوال کرتے ہو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کہہ کر روزے کی نیت کیوں نہیں کرتے. میں جواب دیتا ہوں وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ, کیونکہ میرے محبوب نے مجھے یہ روزے کی نیت سکھلائی نہیں. ہم سے سوال کرتے ہو کہ ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ محبت میں عقیدت میں یہ اضافہ کرتے ہیں, تم کیوں نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ میرے پیغمبر نے ہمیں یہ اضافہ سکھلایا نہیں. ہم سے سوال کرتے ہو, کہتے ہو جب ہمارا میت فوت ہوتے ہم کل کرتے ہیں, تم کیوں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ میرے محبوب نے سکھلائے نہیں, جمعرات میرے پیغمبر نے سکھلائی نہیں, 7واں میرے نبی نے سکھلایا نہیں, 40واں میرے پیغمبر نے سکھلایا نہیں, رجب کے کنڈے پیغمبر نے بتلائے نہیں, 10 محرم کو نظر اللہ نیاز حسین پیغمبر نے سکھلائی نہیں. لوگوں میرے نبی علیہ السلام نے برسی کا عمل بتلایا نہیں, نبی کائنات نے دوران وضو گردن کا مسح بتلایا نہیں. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دنیا جہان کے لوگوں 22 رجب کے کنڈے نہیں بتلائے. میرے پیغمبر نے 15 شعبان کی رات کی کوئی عبادت اور دن کا روزہ نبی نے بتلایا نہیں. آج ہم سے پوچھتے ہو کہ جناب ہم تو عقیدت میں محبت میں پیغمبر کے پیدائش کے دن کو عید منائے پھرتے ہیں,
کیا تمہیں محبت نہیں؟ میں سوال کرتا ہوں یہی دن میرے صدیق کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا، کیا انہیں محبت نہیں تھی؟ فاروق کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا، کیا انہیں پیار نہیں تھا؟ میرے عثمان کی زندگی میں 82 مرتبہ آیا، کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ میرے علی کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا، کیا انہیں عقیدت نہیں تھی؟ ابو ہریرہ کی زندگی میں آیا، انس کی زندگی میں آیا، بلال کی زندگی میں آیا، ابو ذر کی زندگی میں آیا، مقداد کی زندگی میں آیا، صحابہ کی زندگی میں آیا، کیا انہیں پیغمبر سے محبت نہیں تھی؟ میرے پیغمبر کی عائشہ کی زندگی میں آیا، کیا انہیں پیار نہیں تھا؟ امام ابو حنیفہ کی زندگی میں آیا، امام شافعی کی زندگی میں آیا، امام مالک کی زندگی میں آیا، امام احمد کی زندگی میں آیا، امام بخاری کی زندگی میں آیا، پیر عبد القادر جیلانی کی زندگی میں آیا، امام مسلم کی زندگی میں آیا، جناب ترمذی کی زندگی میں آیا، ابن ماجہ کی زندگی میں آیا، حضرت امام ابن تیمیہ کی زندگی میں آیا، امام ابن قیم کی زندگی میں آیا، ان تمام شخصیات کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن آیا۔ میں سوال کرتا ہوں ان کے پاس خرچہ نہیں تھا یا محبت نہیں تھی؟ بولو، خرچہ نہیں تھا یا محبت نہیں تھی؟ میں کہتا ہوں خرچہ بھی تھا، محبت بھی تھی، عقیدت بھی تھی۔ تو چائنا کی لیٹنگ منگوا کے روشنی کرتا ہے، انہوں نے خون دے کر روشنی کی ہے، دین اسلام کی آبیاری کی، اتنی محبت تھی، پھر کیوں نہ منائی؟ اس لیے نہیں منائی کہ یہ عید میرے محمد نے نہیں بتلائی، اور جو پیغمبر نے نہیں بتلائی وہ صحابہ نے نہیں منائی، وہ صدیق نے نہیں منائی، فاروق نے نہیں منائی، ائمہ نے نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی، اس لیے آج تک وہ اہل الحدیث نے بھی نہیں منائی، اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک پیغمبر کی سنت کا حقیقی چہرہ اہل الحدیث جب تک زندہ ہیں امت تک پہنچاتے رہیں گے، اسی پہ قائم رہیں گے۔ اور دعا ہے کہ مالک کائنات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عقیدت پر، محبت پر، سنت پر زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔